بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تھی، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سنا کہ حسین 3 روز پیاسا رہے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر اس کی لاش بے غور و کفن پڑی رہے گی، تو بہت شدت سے روئی، بولی اے بابا، میرے حسین پر یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آئے گا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا، تو تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوگا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ روئی اور بے قرار ہوئی اور عرض کیا اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی سخت ماتم بچھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی، اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیسرے حسین کا سمان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا تو عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبتیں حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے، تو آسمان سب آنکھیں قیامت کے دن روئی ہوں گی، مگر وہ آنکھیں جو مصیبت حسین سن کر روتی ہیں، وہ آنکھیں جو خوشحال ہوں گی اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رویا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آتا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بہر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس لڑکی سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر
اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک پرندے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر دیکھا درخت پر تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا، بلکہ کچھ خون کے قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی پڑ رہے تھے اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیے۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور اسے ساری بات بتائی اور یہ بات سنتے ہی اس کا باپ وہی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی بہتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندانوں نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ